والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی کل سے جو ہے خاتون کا ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں اس نے اسلام کی غلط ترجمانی کی ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ ضروری وضاحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ 2 مدرسے 3 لاکھ ہندوستان میں ہیں اور 2 لاکھ مسجدیں ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسے محدود ہیں، مسجدیں بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے مدرسوں کی تعداد زیادہ بتائی، مسجدوں کی تعداد کم بتائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں معلومات کی بے انتہا کمی ہے۔ یہ بنیادی معلومات بھی نہیں رکھتی، اس لیے کہ ایک گاؤں میں رہنے والا آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ اس گاؤں میں مسجد ہوتی ہے، مدرسہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نماز یہ در حقیقت شر انگیزی پھیلانے کے لیے، قتل و غارت گیری کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس مسجدوں میں آ کے دیکھیں ہمارے غیر مسلم بھائی کے مسجدوں میں انسان دنیا سے کٹ کے اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور نماز پڑھائی اس وجہ سے جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور اس کے اندر انسانیت کا درس عام ہو۔ اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ لگاتار جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے قرآن کے اندر، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جہاد اس وقت تک کرنا ہے جب تک ایک بھی کافر دنیا میں نہ رہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا محترمہ سے کہ تقریباً قرآن کو نازل ہوئے 1500 سال گزر چکے ہیں۔ اگر یہی حقیقت ہوتی تو اس زمانے میں تو خیر مسلمان کی طاقت نہیں ہے، لیکن اسی ملک ہندوستان میں 800 سال ایسے گزرے ہیں جس میں مسلمانوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی اور انہیں اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کافروں کو قتل کرنا ہوتا، غیر مسلموں کو قتل کرنا ہوتا، تو آج اس دھرتی کے اوپر کوئی غیر مسلم باقی نہیں ہوتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ غیر مسلموں کے اس زمانے کے اندر بھی مسلم حکمرانوں نے، مسلم علماء نے غیر مسلموں کے ساتھ بے انتہا محبت کا معاملہ کیا ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ انہوں نے مندر بنائی ہے، مندر کی آہک پاشی کے لیے چندہ دیا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے کہ قرآن کافروں کو قتل کرنے کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کو باقی رکھا، زندگی عطا کی، اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کی۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور یہاں پہ کسی مسلم، غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں صرف لفظ ہے انسان کا، جس میں سارے آتے ہیں۔ ایک محترمہ نے کہا کہ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ روزہ جہاد کی تیاری کے لیے رکھا جاتا ہے، اور صوم کے معنی ہے جہاد کی تیاری کرنا، گھوڑوں کو ریڈی کرنا۔ میں محترمہ سے کہتا ہوں کہ خود ناواقف ہیں، اور اسی ناواقفیت کی بنیاد پہ اس ملک کے امن و امان کے ماحول کو وہ خراب کر رہی ہیں۔ صوم کے معنی ہے رکنا، گناہوں سے رکنا، نافرمانی سے رکنا، اپنی شہوت کے راستے پہ چلنے سے رکنا، اور اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو خراب کرنے سے رکنا، فساد سے رکنا، یہ ہوتے ہیں صوم کے معنی۔ ایک روزہ دار کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کوئی آدمی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جھگڑا نہ کرے۔ کوئی اس کو گالی دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پلٹا کے گالی نہ دے۔ تو جو روزہ اسلام کو، اس انسان کو، ایک روزہ رکھنے والے کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ گالی دینے والے کا بھی جواب نہ دے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس زیادتی کا جواب بھی زیادتی سے نہ دے، تو وہ روزہ کیسے کسی کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے؟ وہ روزہ کیسے کسی کو قتل کرنے کے لیے رکھا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ایشور تو بڑا مہربان ہے، اور اللہ جو ہے وہ مہربانی سے خالی ہے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ اس محترمہ کو عقل سلیم سے نوازے۔ جس نماز کا انہوں نے ذکر کیا، اگر وہ نماز کو وہ سمجھتی تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر رکعت کے اندر 2 دفعہ کم سے کم ایک نمازی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، جس کے معنی ہوتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان کو، ایک نمازی کو، اگر وہ 4 رکعت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے 8 دفعہ یہ جملے کہنے پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ رب العزت کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اگر اللہ رحیم ہے تو تمہیں بھی رحیم بننا ہے، اگر اللہ مہربان ہے تمہیں بھی مہربان بننا ہے۔ ایک نمازی کو روزانہ تقریباً 20 دفعہ اس کی زبان سے جملے نکال کے اسے ترغیب دی جاتی ہے کہ اس کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہونا چاہیے، انسانیت پہ رحم اس کے اندر آنا چاہیے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے ان پہ رحم کرو، جو آسمان پہ ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اس زمین پر رہنے والوں میں انسان بھی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم ہے، پتوں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم ہے، جھاڑوں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو کہتی ہے کہ انسانیت کو قتل کرنے کی تعلیم اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تو انسانی نہیں جانوروں کے ساتھ تک رحم کرنے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا کہ جب پورا ملک تحریک آزادی کے اندر لگا ہوا تھا تو اس وقت مسلمان خلافت کی تحریک میں تھے، اللہ انہیں سمجھ دے، یہ نہیں جانتی تاریخ کو، 1800 کے آغاز سے لے کے پورے 100 سال اس ملک کی آزادی کی تحریک کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف مسلمان ہی تھے جو سینہ سپر ہو کر اس ملک کی جنگ آزادی کے اندر حصہ لے رہے تھے۔ تقریباً 70,000 علماء اکرام شہید ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری تاریخ پہ بھروسہ نہیں ہے، جائیے ان انگریز مورخین کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ 70,000 علماء اس جنگ آزادی میں شہید ہوئے ہیں۔ اور خلافت کا مسئلہ تو پوری 18ویں صدی گزرنے کے بعد 19ویں صدی میں شروع ہوا ہے، اور خلافت کو ٹکڑے کرنے کے اندر ساری دنیا جانتی ہے کہ برطانیہ کا اس کے اندر بڑا کردار تھا۔ اسی لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس برٹش گورنمنٹ کی مخالفت کے لیے خلافت کی تحریک کا ساتھ دیا اور کوشش کی کہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر جو برٹش گورنمنٹ کے تسلط کے اندر تھا، اس ہندوستان سے بھی برطانیہ کی گورنمنٹ کو بھگایا جائے تاکہ وہ کمزور ہو۔ لیکن انہوں نے ان تاریخی حقائق کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ خلافت کی تحریک کے لیے مسلمان لڑتے رہے، جبکہ جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے لے کے اس ملک کی آزادی تک مسلمان سینہ سپر ہو کر اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا رہا۔ انہوں نے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب انہوں نے بات مکمل کی تو ایک خاتون ان کے پاس پہنچتی ہیں اور انہیں مالا پہناتی ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح نفرت بھرے لوگ اس ملک کے اندر بہت کم ہیں۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ بڑی مشکلوں سے انہیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو نفرت کی بولی بولتے ہیں اور غلط سلط تاریخ کو مروڑ کر اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں اور غلط فہمیاں دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ وہ دنیا بھر کی کوشش کرنے کے بعد انہیں چند ملتے ہیں، اور جب ایسی کوئی خاتون انہیں ملتی ہے تو بڑھ چڑھ کے اسے مالا پہنا کے اسے عزت و افتخار کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسے لوگ انہیں بہت کم مل رہے ہیں، اور ہمیں آج بھی توقع ہے کہ اس ملک میں بسنے والا ملک کا عام شہری پیار و محبت چاہتا ہے، امن و انسانیت چاہتا ہے، وہ اپنے پڑوس میں بسنے والے مسلمان بھائی سے محبت چاہتا ہے، وہ مسلمان بھائی اپنے پڑوس میں بسنے والے ہندو بھائی سے محبت کرتا ہے، اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کو غمگین دیکھ کر غمگین ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہے، یہ ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے، جس کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے سے اسی تہذیب کے ساتھ اس ملک کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور آج بھی 95 نہیں بلکہ 97% طبقہ اس ملک کا اسی پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں محترمہ نے کہی ہیں وہ ساری کی ساری اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو باتیں انہوں نے تاریخی پس منظر میں بیان کی ہیں، تاریخ کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تاریخ اس کے بالکل خلاف ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیار و محبت کے ساتھ اس ملک میں انسانوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہی چند گزارشات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں نفرت پھیلانے والوں کے عزائم کو اللہ ناکام بنائے، اور مسلمانوں سے میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی ویڈیوز کی طرف توجہ نہ فرمائے، پیار و محبت کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رواداری کے ذریعے زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔